اچھا یہ بھی ایک بات ہے, اللہ نے جب عزت, دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی, اس سے بے عزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو, تو کہہ رہے میں بہت مجھے محسوس ہوتی ہے بے عزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بے عزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے خودکشی سے بچنے کا. بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی, تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں بے عزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بے عزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, انسان بے عزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ابھی 1 مہینے تک خودکشی کو ڈیلے کر دو, پھر میرے پاس آنا, پھر میں 1 مہینے کا پیکج اور دوں گا تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے, خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا, اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے, ہمیشہ عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا, وہیں جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے, انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ فرشتوں کا مسجود بنایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے اتنی. ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہیں, بدتر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے, وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں. تم تو وہ تھوڑی ہو, تم تو مسجود ملائکہ ہو, تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی, عقل دی ہے, تم وہ کام کیوں کر رہے ہو. لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں, یا احقر المخلوقات ہے, تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا, فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار, کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین, اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے, کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے, انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے, اشرف المخلوقات ہے. کوئی تک بن رہا ہے بھائی, بتا دو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی یہ بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا, انجیر کی قسم. بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم, چینی کی قسم ہے بھائی, ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا مطلب ٹماٹر کی قسم, کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو, یہ سب کیا ہیں, کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے نا, اس میں کیا ربط. اللہ نے یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا, یہی اللہ نے بیان کیا اس میں. اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب, ان دو چیزوں کو دیکھ لو, پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ 2 قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا, وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا, بھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی.
زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں, اس کی آگ میں شفافیت بہت. جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے, دھواں بھی ملتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو, اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں, آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں. زیتون میں فیٹ نہیں ہے. تو یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں. دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت, وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے, آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو آپ جا کے, ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا. اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھے کہ اچھا اب ہم زیتون, وہ ہوگا تھوڑے سے 2-4 دھبے شاید کم ہو جائیں, باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا. ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں, آپ ان کے جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو, آپ ان کی خوبصورتی دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں. اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے, اس کے الگ فائدے ہیں, اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے, جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا, آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں آپ, تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے 2 مادی چیزوں کا ذکر کیا, والتین والزیتون, جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے. اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے, روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور. کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے, کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں, تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو 2 ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے, مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, جس میں سب سے بڑی چیز کیا, اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے, بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو, جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے, صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو, آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا, سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو, گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کی ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار. پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ, صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا, منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی, بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی. صحت صحیح نہیں ہے تو 1000 گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہوگے. تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں, جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے وطور سینین, کوہ طور کا, جو روحانی زندگی کا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی. اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے, جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے. زنا سے بچنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, سود سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, رشتہ داری کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے, معاہدوں کو پورا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا, اور روحانی حساب سے بھی. اور تیسری وہاد البلد الامین, یہ آیت میں مجھ سے چھوٹ گئی تھی, وہاد البلد الامین, اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے, اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی, کیونکہ مکہ بھی وحی کا کیا ہے, مرکز ہے. 2 ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وحی نازل ہوئی ہے, تیسری جگہ اس شان سے وحی نازل نہیں. ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا, قرآن کا زیادہ تر حصہ, اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تو 2 اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, اور 2 وہ پلیسز کا, وہ جگہوں کا ذکر کیا جہاں وحی آئی ہے, جس وحی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے, جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں,
اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفلا سافلین. اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا، لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا؟ انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے. ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. بنایا تو اشرف المخلوقات، جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی، اور ہم اللہ نے قسمیں اٹھائیں تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو، یہ چیزیں ہیں یہ جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ، تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا، جو انگریز ہیں غیر مسلم میں خاص طور پہ انگریز. دیکھو ترقی اگر انگریز نہ بھی کرتے نا، مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے. ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو مسلمانوں کی تو خلافتیں ہی ختم ہو گئی. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو ہونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے، کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے، سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی، ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا، وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا، انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا، برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے. کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو. گورے اچھے، گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا، اپ گریڈنگ سسٹم، وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں، وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام، ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی، جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے. یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں، اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی، ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں، تو اللہ نے قسم اٹھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا، اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے، اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا، جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو، داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو، لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو. اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں. کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی.
تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے وہ. تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے.